بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دور حاضر فتنے فسادوں کا دور ہے۔ ہم سب گمراہی کے راستے میں بہت آگے آگے نکلتے جا رہے لے۔ بچنے کا کیا راستہ ہے؟ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم خود بھی ہدایت کی کوشش کریں اور دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنیں۔ خود بھی نصیحت کی کوشش کرے، نصیحت حاصل کرنے کی، اس پہ قائم رہنے کی، اور دوسروں کی نصیحت کا بھی ذریعہ بنے۔ خود بھی ایمان بنانے کی کوشش کرے اور دوسروں کے ایمان بنانے کی بھی کوشش کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہارے اندر دو واس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے اندر دو واس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور ایک خاموش۔ بولنے والا کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن، اللہ کا کلام، اور دوسری ہے موت۔ موت۔ دنیا میں بہت سی باتوں کے منکرین پیدا ہوئے، انکار کرنے والے پیدا ہوئے، اللہ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، رسول کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، ان کی کتابوں کا، حدیثوں کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، فرشتوں کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے موت کا انکار کیا۔ ایسی اٹل حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ میں تمہارے اندر دو آواز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور ایک خاموش۔ قرآن کے بولنے کو، قرآن کے پیغام کو ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بن کر دیے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا بن کر دیے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرب قیامت آخر زمانے میں ایسے منافق پیدا ہوں گے، ایسے منافق کاری ہوں گے، ایسے منافق کاری ہوں گے، جب جب وہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے اوپر لعنت کرے گا۔ جب جب وہ قرآن پڑھیں گے قرآن خود ان کے اوپر لعنت پڑے گا، لعنت کرے گا۔ جب وہ پڑھیں گے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، خود جھوٹے ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب وہ پڑھیں گے ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ منافق کا مطلب کیا رہتا ہے؟ جس کے دل میں کچھ اور ہو اور جس کی زبان پہ کچھ اور، تو نہیں سمجھ کے پڑھیں گے، دل میں کچھ اور ہوگا، زبان پہ کچھ اور، نہیں سمجھ کے پڑھیں گے۔ جب جب وہ قرآن پڑھیں گے قرآن خود ان پہ لعنت کریں گے۔ اللہ ہم کو بچائے، آمین۔ اللہ کے واسطے باتوں پر غور کیجیے، غور کیجیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، اور اپنے آپ کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کی کوشش میں لگ جائیے، خود بھی ہدایت حاصل کرنے کی اور دوسروں کو ہدایت کا ذریعہ بننے میں، کہ ہماری زندگی میں ہم نے ایسا کون سا عمل کرے جس کی وجہ سے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہم بنے۔ دوسروں کی نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو، کہ ہماری وجہ سے کوئی اللہ سے جڑنے والا بن جائے، ہماری وجہ سے ایمان کی باتیں سیکھنے والا بن جائے، ہماری وجہ سے اسلام کی حقیقت لوگوں تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کوشش میں لگ جائیے، نہ کہ اس منافق کاری جیسے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جب جب قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے اوپر لعنت کریں گے۔ بات کو سمجھیے، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں یہ۔ اللہ کرے کہ کوئی سمجھے۔ زندگی موت بھی ایسی مانگو کہ اللہ موت بھی اس حال میں دے کہ ہماری موت بھی دوسروں کے واسطے ہدایت کا ذریعہ بنے، ہماری موت بھی دوسروں کے ایمان تازہ کرے، ہماری موت بھی اللہ سے جوڑنے والی بن جائے، کہ ہماری موت کی حالت کو دیکھ کے بھی لوگ اللہ سے جڑے۔
اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔